ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالی ہی اگر چاہتے ہیں تو حفاظت کا سامان حفاظت کا کام دیتا ہے، ورنہ جو سامان حفاظت ہے وہی سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک عورت بیوہ تھی اور شہر میں ایک بڑی پختہ حویلی میں، جس کو قلعہ کہنا چاہیے، رہتی تھی۔ اس عورت کے ایک بچہ تھا۔ شہرت ہوئی کہ شہر میں بھیڑیا اتر آیا ہے۔ وہ غایت احتیاط کی غرض سے ایک کوٹھڑی میں اس بچے کو لے کر لیٹی اور اندر سے زنجیر لگا لی۔ گرمی کا زمانہ تھا، پنکھا جھلتی رہی، حالانکہ وہاں احتمال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بھیڑیا اس مکان میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ غرض تمام شب پنکھا جھلتی رہی۔ آخر شب میں نیند آ گئی۔ چوروں کا کسی وجہ سے خیال تھا کہ اس کوٹھڑی میں مال ہے۔ اس خیال کی بنا پر چوروں نے اس میں نقب لگایا۔ جس وقت پار کر کے اندر داخل ہوئے، آدمی کا سانس محسوس کر کے چور بھاگ گئے۔ وہ نقب کی جگہ کھلی رہی۔ اس میں بھیڑیا داخل ہوا اور بچے کو لے کر چلتا ہوا۔ جب وقت آتا ہے، کچھ عقل وغیرہ کام نہیں کرتی۔ اس کے دل میں یہ ڈالا، چوروں کے دل میں یہ ڈالا، بھیڑیے کے دل میں یہ ڈالا، خود اسباب حفاظت سبب ہلاکت بن گئے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ جو حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں وہی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے صرف اسباب پر نظر رکھنا اچھا نہیں ہے، اسباب کو بھی اختیار کیا جائے، لیکن اصل نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ بچائیں تو انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اسباب حفاظت بھی ہوں تو پھر انسان بچ سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور یہ فکر ہماری گویا کہ اساس اور بنیاد ہے۔ ہم دو کام کریں، ایک اسباب اختیار کریں، اسباب کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ رکھیں۔ یعنی وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان اعمال کو ضرور بجا لائیں۔ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی آ جاتی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر اور بحر میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں اور خشکیوں میں جب بھی کوئی فساد آتا ہے، طغیانی آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں، فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں۔ اگر گناہ نہ ہو تو یہ ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ پانی اللہ نے انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں بنتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پانی کو اس انسان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کتنی فوج اور کتنے ذرائع، کتنے وسائل، کتنے اسباب سارے کے سارے لگا دیے، لیکن پانی ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ کتنی حفاظتی تدابیر اور کتنے وسائل اختیار کیے گئے، لیکن آج سارے ادارے بے بس نظر آتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے اور کتنے آباد مکان آج زیر زمین ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، نام و نشان ان کا نہیں رہا۔ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں دور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہاں کبھی کوئی آباد بھی نہیں تھا۔ ہم
ہم مسلمانوں کو وہاں جانا چاہیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، تصویر بازی کے لیے بھی نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے جا کر کے دیکھیں اللہ کا کیسا عذاب ہے۔ اور پانی کی طغیانی اور سرکشی دیکھیں، کس طرح پانی بے قابو ہو کر آج انسانوں کی آبادیوں میں، دکانوں میں، گھروں میں گھس رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اپنی آخرت اور اپنے مستقبل کو سوچیں، اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہ پانی ہمارے اوپر بھی تو آ سکتا ہے۔ ہمارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے یا کون سا ایسا کمال ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھیج دیں تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لا عاصم اليوم، ایک ذات ہے بچانے والی، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے وہاں جا کر عبرت پکڑیں، وہاں جا کر کے دیکھیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی صاحبزادی ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئی، ابا جان دانت میں بڑا شدید درد ہے، بڑا شدید درد ہے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی، بڑی عجیب بات، پتہ نہیں اللہ والے کہاں سے یہ باتیں فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ آج اتنی درد کی وجہ سے کراہ رہی ہو اور ایسی ایسی آوازیں نکال رہی ہو، کبھی وہ زمانہ بھی یاد کیا کتنے عرصے تک اس دانت کو تم نے استعمال کیا، اس سے نفع حاصل کیا، اور کبھی ایسی آوازوں سے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، کبھی زبان پر شکر کے کلمے بھی آئے۔ آج اگر یہ تکلیف آ گئی تو کتنا عرصہ اللہ تعالی نے راحت عافیت نصیب فرمائی، کبھی اس کو بھی یاد کیا؟ کیسا عجیب جملہ ہے۔ تو بہرحال گناہوں کی وجہ سے ہے سب۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جس شکل اور جس صورت میں بھی، فرمایا کہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے وہ گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری بدعمالیاں اس قدر کہ اگر زمین منہ کھولے اور ہم سب کے سب اس میں دھنس جائیں، یا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھر برسائیں، آگ کے شعلے برسا دیں، اللہ تعالیٰ حق بجانب ہیں، ہمارے اعمال ان سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھ لیں آپ ہمارے اعمال، کیا اعمال ہیں، ایک دو بندوں کا نہیں، مجموعی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیکھیں، کرونا آ گیا، کتنے سال یہ ساری امت مبتلا رہی، عبرت نہ حاصل کی، اور پھر حکم ہوا گھروں میں دھنس جاؤ، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا۔ معیشت اور کاروبار کہاں تک پہنچ گئے ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیج دیا، اب گھروں سے نکلو، تمہارے گھر بھی تباہ۔ ایک مصیبت آئی، ہم سارے گھروں میں دھنس کے رہ گئے، اور آج پھر ہمارے گھر بھی نہ رہے، اور پھر بھی احساس نہیں ہے۔ نہ سود میں کمی، نہ رشوت میں کمی، نہ جھوٹ میں کمی، نہ دھوکے میں کمی، نہ فراڈ میں کمی، نہ ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے میں کمی، نہ طعن و تشنیع میں کمی، نہ ایک دوسرے کو گالی دینے میں کمی، کسی چیز میں بھی، نہ غیبت میں کمی، نہ حسد میں، کس چیز میں کمی آئی ہے؟ ہم دیکھیں، ذرا غور تو کریں۔ ہماری مسجدوں میں کتنا لوگ زیادہ آنے لگ گئے، مسجدیں آباد ہو گئیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، وہی چہرے جو پہلے نظر آتے تھے، ایک نیا چہرہ بھی نہیں۔ اور ابھی خیمہ جو سیلاب آنے سے پہلے 3000 کا تھا، اور سیلاب کے ابتدائی دنوں میں بھی 3000 کا، اب اسی کو 10,000 کا کر دیا۔ جائیں مارکیٹ میں، نہیں بناتے 10,000 سے کم، اور ایسے منہ کر کے بات کرتے ہیں جیسے یہ انسان بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو۔ ورنہ یہ کون ہے؟ ہماری ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی، کون ہے جو سیلاب سے متاثر ہیں؟ کوئی غیر تو نہیں ہے۔
کسی اور ملک کے بھی نہیں ہیں، ہمارے دائیں بائیں پڑوسی ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، تو اس امت کا کیا بنے گا؟ یہ لوٹ مار، یعنی سیل زیادہ ہونے لگ گئی، اس کو مزید سستا کر دیں، نفع تھوڑا سا کم کر دیں، امت کا نفع اور خیر اسی میں، اس کو مزید مہنگا کر دیا۔ اب یہ کس حکومت کا اثر ہے اور کس کی وجہ سے ہے؟ اور یہ ریٹ بڑھا دینا یکدم، یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اس سے پیچھے آپ جائیں تو بہت سارے گناہوں کی ایک فہرست ہے، ان گناہوں کی نحوست، گناہ میں انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ رات ایک صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس وقت 3 کام کرنے کی ضرورت ہے امت کو۔ میں نے گزشتہ درس قرآن پاک میں بھی 3 وجوہات بتائے سیلاب اور عذاب آنے کے، اور 3 اس کے علاج بتائے، تو انہی کا خلاصہ رات میں نے فون پہ عرض کیا کہ سب سے پہلا کام ہے توبہ، اور صرف زبان سے توبہ نہیں، توبہ کی جو شرائط اور جو حدود ہیں ان کے ساتھ توبہ کی جائے۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 دعاؤں کا اہتمام، یہ 3 کام۔ تو مجھے وہ کہنے لگے بھی توبیں تو ہم نے بہت کر لی، توبیں تو بہت کر لی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا، کہا جی ہمیں اجازت ہے، ہم اذانیں دیتے ہیں مسجد میں نا، اذانیں دیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ میں نے کہا اذانوں سے نہیں آئے گی، توبہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آج کا مسلمان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سن رہا ہوں، میرا رابطہ ہے مسلسل، میں عجیب عجیب باتیں سنتا ہوں، دل پھٹنے کو آتا ہے، کلیجہ باہر ہونے کو ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب، جیسے مسلمان بھی نہ ہو۔ اتنا بڑی آفت، اتنا بڑا عذاب، اور حالت آپ دیکھیں۔ کل میں نے اپنے طلباء کو بھیجا یہاں سے، یہاں کالا کالونی سے مغربی جانے مجھے اطلاع ملی کہ ایسی بستیاں اور ایسے علاقے ہیں کہ جب سے سیلاب آیا ہے کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ان کے پاس، اور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں وہ۔ میں نے کہا جیسے کیسے وہاں گھسو، وہاں معلومات کرو، اور پھر کالا کالونی میں ان کے لیے دیگیں پکواؤ اور وہاں ان تک کھانا پہنچاؤ۔ یہ تو ابتدائی عمل ہے نا، جیسے بھی ہو۔ ہمارے ساتھی کل گئے وہاں بڑی مشقتوں سے، فون کے رابطے منقطع ہو گئے، اور ہمارے استاد محترم وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ آج ہم نے شادلون میں اور کالا کالونی کے لیے بہت ساری چیزیں بھجوائیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت انسانیت تڑپ رہی ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن رجوع اللہ نہیں ہے۔ وہاں جہاں پر یہ حالات ہیں وہاں بھی رجوع اللہ نہیں ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، پل کمبر پر راشن کی ایک گاڑی لے کر وہاں سے گزری تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے 4 علماء کرام تھے جو متاثرین کو خوراک اور وہ پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، ان کو پکڑ کر نیچے اتار کر سب نے بہت مل کر مارا، بہت مارا۔ ہمیں دو جی، وہ کہتا ہے ہمیں دو جی۔ اب جو متاثر ہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، درمیان میں روڈوں پر ادھر ادھر لوگ ٹھہر گئے۔ اچھا جو روڈوں پر آئے ہوئے ہیں ان تک تو پھر بھی پہنچ رہا ہے کچھ نہ کچھ، اور جو دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے شجاباد کے مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب اور دوسرے حضرات علماء کوہ سلیمان 9 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے، تو وہاں دور دور سے دیکھ دیکھ کے تڑپ تڑپ کے واپس آ گئے، کہنے لگے ہیلی کاپٹر کے علاوہ وہاں ان کا خوراک پہنچانے کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں، اس کی فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ مجھے تو ایک لقمہ مل گیا نا، میری زندگی تو بچ گئی، اب یہ آگے جائے، تھوڑا سا اور آگے جائے نہیں، بس مجھے اپنی فکر ہے، میرے پاس آ جائے، میرے پاس آ جائے، میرا پیٹ بھر جائے، باقی کوئی مرتا ہے تو مرے۔ اور ابھی میں نے آپ کو عرض کیا سب سے بڑی خطرناک چیز حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے بندے یہ چاہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا کام ہو جائے، مجھے نفع پہنچ جائے، دوسرا جائے بھاڑ میں، اس کو ملے نہ ملے۔
فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی اس بات پر آتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بات پر ہوتے ہیں جب بندہ یہ کہے کہ میری خیر ہے میرا بھائی، میں نے پانی پیا، کوئی حرج نہیں پیا، میرے بھائی کو پینا چاہیے، میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، میرے بھائی کو کھانا ملنا چاہیے۔ اور یہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے دی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا۔ ہم تو ان صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، لیکن ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ اب اللہ کا غضب نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آئے تو کیا ہو؟ پٹرول 200-300 روپے نا، یہ 1000 روپے پر بھی پہنچ جائے، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ بھی کم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ چیزوں کے بھاؤ انسان نہیں، حکومت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ IMF والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے سب اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے انسانی اعمال کی بنیاد پر۔ اعمال اچھے ہیں، پرسکون زندگی، ہر چیز ملے گی۔ اعمال برے ہیں، اس سے بھی بدتر حالات۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے پہن لیا قوم نے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور آج دیکھیں ساری قوم شلوار ٹخنوں سے نیچے، لباس کو دیکھو دیکھنے کا نہیں، چہرے دیکھو تو ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آج ان کی زبانوں پر قرآن نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، جناب تعلیم کے نام پر سکولوں میں بھیجا، وہاں وہ گانے باجے اور ڈانس سیکھ رہے ہیں، اور ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے نے کیسا ڈانس کر دیا، کیسا گانا گا دیا۔ ایسی گندی آواز گانے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کان میں ڈال دی، سننا گوارا نہیں کیا۔ اور آج یہ پوری قوم، مرد عورتیں، گانے کی لت میں ایسے مبتلا ہوئے کہ گانے کے بغیر چین نہیں آتا۔ کس کس گناہ کو رویا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیا سلوک ہیں؟ اپنی بیوی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، بیوی کے ساتھ ہمارے کیا سلوک ہیں؟ اس کو کتنا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رکھی ہیں۔ بیویوں نے اپنے شوہروں کو، بہن بھائیوں نے آپس میں محاذ جنگ بنا رکھے ہیں۔ عجیب عجیب حالات ہیں، برداشت، تحمل اور اعتماد ہے ہی نہیں۔ لڑائی جھگڑے، ساری سوچ اور ہر سوچ کا جو بھی پہلو آپ دیکھیں اس میں دوسرے کو زیر کرنا، دوسرے کو مارنا، دوسرے کو ستانا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، بس یہی فکر ہے۔ دوسروں کو راحت پہنچانا، اس کا احساس بھی نہیں رہا۔ اس لیے ہم سمجھیں اور غور کریں، یہ یکے بعد دیکھ رہے پے در پے مسلسل، یہ کئی سال آپ دیکھ لیں، مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے پوری امت کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہوگی، اپنے احوال کو درست کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ امت سود کو چھوڑے۔ سب سے بڑی غضبناک اور خطرناک ترین چیز سود ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔ یہ قوم کیسے بچے گی؟ سود کو چھوڑے یہ امت، اور رشوت کو چھوڑے یہ امت، اور ظلم کرنے کو چھوڑ دے۔ ہمارے دائیں بائیں وڈیرے سردار، آپ ان کو دیکھ لیں، ہزاروں مربوں کے مالک ہیں سرکاری اراضی پر، اور ان کے پاس جو کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، ان کے پاس 5 ملے بھی نہیں، اور ان کو وہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ وہی سارا دن کما کر کے دیتے ہیں، ان کو حیا کا اور عزت کا کھانا دستیاب نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میری بیٹی جائے تو اس کو سسرال سے فلاں فلاں ملے، اگر کسی اور کی بیٹی میرے گھر میں آئے تو کچھ بھی نہ دیا جائے اس کو۔ یہ سوچ بن گئی۔ میری بیٹی جائے تو کوئی کام نہ کرے، اور دوسرے کی بیٹی آئے تو وہ نکرانی بن کر کے آئے، یہ سوچ لے کر کے آئے کہ میں نے سارے گھر کو سنبھالنا اور کام کرنا۔ اب یہ جو دو رخی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ داماد بہت اچھا ہے، میری بیٹی کے سارے کام کر دیتا ہے، بہت اچھا، بڑی تعریف کریں گے، اور میری بہو وہ تو کسی کام کی نہیں، میرے پورے گھر کو تباہ کر کے رکھتے۔ یہ بول ہیں، انجام کیا ہوگا پھر؟
اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. گھر میں جو ہم بولتے ہیں اس کے کتنے برے اثرات ہیں. پورے گھر پر اللہ کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، رحمت سے وہ گھر دور ہو جاتا ہے. اس لیے توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے، سارے گناہوں سے توبہ کا اہتمام. توبہ کا اہتمام خاص طور پر دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کا جو گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے. دوسروں کو راحت اور نفع پہنچانے کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیجیے. اگر نقصان اپنا ہوتا ہے ہو جائے، میرے مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہو. جب یہ امت کی سوچ پر آئے گی تو یقین جانیے مسجدیں بھی آباد ہو جائیں گی اور یہ طوفان اور یہ عذاب اور یہ سیلاب سب ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے بنیادی کام توبہ ہے اور دوسرا کام استغفار کی کثرت ہے. جن حضرات کے پاس میرے بیان آتے ہیں، جو گروپ ہے اس میں وہ سنیں درس قرآن، وہ اسی موضوع پر ہے، بڑا تفصیلی بیان ہے. 3 کام کس ترتیب سے ہم کریں، توبہ کس ترتیب سے کریں، استغفار کی کثرت کیسے ہونی چاہیے، اور تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام. حدیث شریف میں آتا ہے دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھ دی اس سے تقدیر بدل جاتی ہے. اگر ہم کہیں تقدیر کیسے بدلتی ہے، یہ جملہ بھی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. اگر ہم کہیں تقدیر نہیں بدل سکتی یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اختیار نہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے. تقدیر بدل جاتی ہے. حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جو چاہے کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ الصمد. تو دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعائیں کیسے کرنی چاہیے یہ ساری تفصیل اس میں ہے. ایک تو یہ کام کریں. اس کے علاوہ چند وظائف جو میں نے احادیث سے نکالے ہیں ان کلمات کو ورد زبان کر دینا چاہیے. خاص طور پر ایک دعا ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ وہ دعا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے اس کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کی مدد کرو. اور اس پر کئی واقعات محدثین نے لکھے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں. تو چند دعائیں، چند کلمات، بڑے عجیب عجیب فضائل ان کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. سب سے پہلا وظیفہ اول آخر 41 مرتبہ درود شریف پڑھے. کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد 12,000 مرتبہ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء، کیا ہے جی، خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. فرمایا کہ اس عمل کے کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑی تکلیف اور مصیبت دور فرما دیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی رنج اور غم آیا، فوراً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا یا محمد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کلمات آپ پڑھیں. اب دیکھیں کتنے عجیب کلمات ہوں گے. وہ خطبے میں جو پہلے خطبے کی سب سے پہلی آیت جو میں تلاوت کرتا ہوں وہ سب کو یاد ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ چھوٹے سے لفظ ہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت. اور اس کے بعد وہی آیت ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور خاص طور پر آج کے حالات میں اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور اسی ترتیب سے جو میں نے عرض کر دیا شروع میں توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کی یا سورہ اسراء کی آخری آیت ہے، سورہ کہف سے پہلے جو سورت ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ آیت ہے. اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا ہے جو شخص آیت الکرسی اور سورہ مومنون جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں پہلی 3 آیتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے اور تکالیف سے اس کو محفوظ فرما لیں گے. ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا علی
یہ کلمات مجھ سے سیکھ لو. جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے یا کسی بھی قسم کی سختی پیش آ جائے، فرمایا کہ ان کلمات کو تم پڑھو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے وہ ساری مصیبتیں، ساری سختیاں اور ساری تکلیفیں دور فرما دیں گے. یہ کلمات فرمایا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. عام طور پر میں دعا میں یہ کلمات پڑھتا ہوں، تھوڑا سا کمی بیشی کے ساتھ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائے اور فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی یا مدینہ منورہ کے حالات میں کوئی تغیر آتا یا کہیں سے کوئی مصیبت اور تکلیف کی خبر آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. چھوٹے سے کلمات ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ان الفاظ اور ان کے معنی پر غور کریں. اللہ اللہ ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. گویا کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، شرک کی جڑیں کاٹ دیں، عقیدہ توحید ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی مصیبت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے وہ ختم ہو جائے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور باہر کے دروازے پر جو چوکھٹ تھی دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر بڑے زوردار انداز میں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب میری طرف توجہ کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آپ دیکھیں تو فوراً کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح کئی صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی. ان کو یاد کر لینا چاہیے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کے بے شمار فوائد اور فضائل علماء نے لکھے ہیں. اور ایک تسبیح ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 کلمات میں آپ کو عطا کرتا ہوں، جو شخص بھی ان کلمات کو صبح کی نماز کے وقت پڑھے گا. محدثین فرماتے ہیں صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لے یا نماز کے فوراً بعد پڑھ لے. فرمایا کہ جتنے بھی سخت ترین حالات ہیں، مشکل ترین حالات ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت ہے، مالی اعتبار سے، قرض کے حوالے سے، کسی اور مصیبت کے حوالے سے، بیماری اور تکلیف کے حوالے سے، فرمایا کہ ہر حوالے سے یہ کلمات اس کے لیے کافی ہیں، اس کے لیے کافی ہیں. وہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں. لیکن یہ سارے وظائف یاد رکھیں گناہوں کے ساتھ بے اثر ہے. میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی کر رہا ہوں، نہیں، پہلے توبہ، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا پہلے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، پھر ان وظائف کو آپ پڑھیں. انشاءاللہ پھر ان کی نورانیت اور ان کا لطف اور مزہ نقد آپ دیکھیں گے. تو یہ 10 کلمات ہیں صبح کی نماز کے وقت پڑھنے کے لیے. حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لدینی یہ پہلا کلمہ ہے. اور دوسرا حسبی اللہ لما اہمنی، تیسرا کلمہ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، اور چوتھا کلمہ حسبی اللہ لمن حسدنی، پانچواں کلمہ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اور چھٹا کلمہ حسبی اللہ عند الموت، اور ساتواں کلمہ حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، اور آٹھواں کلمہ حسبی اللہ عند المیزان، اور نواں کلمہ حسبی اللہ عند الصراط، اور 10واں کلمہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ منیب، علیہ توکلت و الیہ انیب. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یہ 10 کلمات
صبح کی نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد ان کو پڑھ لیا جائے اور ایک دفعہ پڑھ لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عادت نہیں بتایا. تو یہ 10 کلمات ہر ایک کی زبان پر آنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اچھا اس میں بڑی عجیب بات ہے، میں نے غور کیا دیکھا تو اس میں 5 کلموں کا تعلق دنیا سے ہے اور 5 کلمے ایسے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بھی سارے کام بن جائیں گے اور آخرت کے بھی سارے کام بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ کافی ہے مجھے، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی. یقیناً اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توکل تو علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، لمبا واقعہ ہے میں اس کی تفصیل عرض نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو چند کلمات سکھائے اور انہیں وہاں پڑھے جو کافروں کی قید میں تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. ان کلمات کی برکت فرماتے ہیں آدھی رات کو میں نے دیکھا ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹتی چلی گئی. اور پھر میں جب نکلا تو ان کافروں کے پاس جتنا مال تھا، جانور تھے، وہ سارے کے سارے میرے پیچھے. اور جناب میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ ان کلمات کی برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے ان کلمات کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ارشاد فرمایا. فرمایا کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی آفت آ جائے، کوئی حادثہ پیش ہو جائے، کوئی مسئلہ، آج کل جیسے مسائل ہیں، کسی کا قرض ہے، لینے کا بھی مسئلہ ہے، دینے کا بھی مسئلہ ہے، تو فرمایا 100 مرتبہ اول درود شریف اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت کے چند کلمات ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 500 مرتبہ ان کلمات کو اور پھر 100 مرتبہ درود شریف. جو شخص ان کلمات کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ساری بیماریاں، ساری تکالیف اور ساری مصیبتیں دور فرما دیں گے. اب اس کے بعد وہ دعا جو بڑی اہم ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا بتائی اور فرمایا کہ فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے. اور پھر ایک فرشتہ آیا، ایک صحابی بڑے پریشان تھے، بڑی عجیب طریقے سے مدد کی. وہ فرشتہ جب جانے لگا تو صحابی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا مکین اور رہنے والا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فوراً جاؤ اس بندے کے پاس اور اس کی مدد کرو. لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، عجیب واقعہ ہے. اور اس فرشتے نے آ کر کیا کمال کیا، پھر کبھی انشاءاللہ یہ حدیث عرض کروں گا. تو فرشتوں کو اپنے لیے متحرک کر دینے والا وظیفہ علماء نے لکھا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے. بڑی عجیب دعا ہے. صرف دعا کی کلمات کو نہ دیکھا کریں، اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھا کریں اور اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ اور اپنے احوال اس کے مطابق بنانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے. فرمایا کہ یا ودود، اس وظیفے کے پہلے کلمات یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما يريد، اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني. یا مغیث اغثنی، میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، توجہ چاہیے. یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما يريد، اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني. یہ چند وظائف ہیں جو میں نے آپ حضرات کو عرض کر دیا، ان کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے حفاظت فرمائے. ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے 4 بچے ہیں، 5واں پیدا ہونے والا ہے،
میرا بیٹا کہتا ہے کہ یہ 5واں بچہ میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، اس بارے میں مشورہ دیں کہ بچہ کسی کو دے دیں یا نہیں۔ کسی کو بچہ دینا جائز تو ہے، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو بچہ پیدا ہوا اس کا حقیقی باپ ہمیشہ وہی رہے، نسب نہیں بدلا کرتا، اور جس نے نسب کو بدلنے کی کوشش کی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وراثت اس کو اپنے حقیقی باپ سے ملے گی، یہ جو لے کر جانے والا ہے وہ اس کا باپ نہیں، نہ اس سے اس کو وراثت ملے گی۔ اگر وہ اپنے دیگر حقیقی ورثاء کو محروم کر کے اس کو دینا چاہتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ایک۔ اور دوسرا، پردے کے جو احکامات ہیں ان کی بھی فکر کر لینی چاہیے۔ پردے کے جو احکامات، مثال کے طور پر بیٹا تھا، لے گئے تو بیٹا جب بلوغت کے قریب ہوگا تو جس خاتون نے اس کو پالا ہے بچپن سے اس سے پردہ ہے، پردہ نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کو دیا ہے وہ خاتون اپنا دودھ پلا دے، اگر اس کا اپنا دودھ نہیں تو اپنی بہن کا دودھ اس کو پلا دے تو یہ خالہ بن جائے گی، پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر بچی لی تو ظاہر ہے جو پالنے والا مرد ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، جو ہی بچی بلوغت کے قریب جائے گی اس سے پردہ فرض اور واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مرد ہے اس کی بہن اس کو دودھ پلا دے، یا دادی اگر یعنی اس مرد کی جو ماں ہے اس بچی کی یا اس کی تو دادی نہیں بنے گی، وہ دودھ پلا دے، گویا کہ یہ اس کا بھائی بن جائے گا۔ اب یہ باپ نہیں رہے گا، بھائی بنے گا۔ رضاعت کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں۔ تو یہ جو شرعی ضابطے ہیں ان کا خیال اور لحاظ کر کے اگر ایسا کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت یا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، میری بیٹی کی منگنی ہونے والی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون آ کر یہ عمل کرتی ہے اور اس کو اگر کسی رسم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ میں یا ہندوؤں میں سکھوں میں ایسی کوئی رسم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر تو جائز نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت میں اگر کوئی عمل کیا گیا تو شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اگر کسی قوم کی مشابہت نہیں، ویسے محبت میں آ کر کوئی خاتون آ کر اس بچی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے اس کی۔ لیکن میرا خیال ایسا ہے کہ کوئی کام آج کل بغیر رسم و رواج کے ہوتا نہیں، کسی نہ کسی کو دیکھا ضرور ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو پھر اس کو اتنے اہتمام سے کرنا اور اس کے لیے مسئلہ پوچھنا یہ بھی خالی نہیں ہے جی شکوک سے۔ ہونا یوں چاہیے تھا یہ سوال کہ شریعت کا کیا حکم ہے اگر ایسا کریں تو پھر میں سمجھتا کہ یہ پکے مسلمان ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب کرے۔